بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. المضطرب او ان کانت المخالفہ، اگر ہو مخالفت بإبدالہ ای الراوی، راوی کے تبدیل ہونے کے ساتھ، راوی کے بدل جانے کے ساتھ مخالفت ہے. مثلا راوی ہونا چاہیے تھا سفیان ثوری، اس کی جگہ آ گیا ہے ابن عیینہ. یہ راوی نے کام گڑبڑ کر دیا ہے، اصل راوی کی جگہ کوئی اور راوی آ گیا ہے. ولا مرجح، راوی ایک دوسرے کی جگہ پر تبدیل ہو چکے ہیں اور کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ایک کو ترجیح دیں. مرجحہ کا مطلب وہاں ترجیح دینے والا کوئی قرینہ بھی نہیں ہے. بھائیو، اختلاف ہو گیا ہے سند میں. اب صحیح بات کیا ہے؟ یہاں راوی کون سا ہونا چاہیے؟ کوشش کی محدثین نے کہ راجح قرار دیں. دلیل مل گئی، کوئی خارجی قرینہ مل گیا، شواہد مل گئے، دلائل براہین مل گئے، تو انہوں نے ایک کو راجح قرار دے دیا. جہاں راجح قرار دے دیا ہے وہ مضطرب نہیں ہے. مضطرب ہوتا ہی وہاں ہے، مضطرب کہتے ہی اسے ہیں محدثین جہاں راجح کا قرینہ کوئی بھی نہ ہو. محدثین نے اجتہاد کیا، کوشش کی، لیکن انہیں کوئی ایسا قرینہ صارفہ نہیں ملا جس کی وجہ سے وہ ایک راوی کو ترجیح دیں. اسے کیا کہیں گے؟ مضطرب. مضطرب یہ بھی بڑا ہی مشکل فن ہے علم حدیث میں. جہاں محدثین کی محنت ختم ہو جائے، دو باتیں ہیں: راجح کیا ہے؟ راجح کسی کو قرار دے رہے نہیں، تو وہ کیا ہے؟ مضطرب. مضطرب کے اندر راجح مرجوح ہوتا نہیں، جہاں راجح مرجوح ہو وہ مضطرب نہیں ہوتا. الجھا ہوا کام، پریشانی والا کام، معاملہ سند کے اندر. ولا مرجح لإحدى الروایتین علی الأخرى، وہاں کوئی بھی چیز ترجیح دینے والی نہیں ہے دو روایتوں میں سے ایک کو دوسری پر. دو سندیں ہیں، دو راوی ہیں، عدل بدل ہو گئے ہیں راوی، ان میں راجح کسی کو بھی نہیں محدثین دے رہے، تو وہ کیا ہے پھر؟ مضطرب. فہذا هو المضطرب، یہ ہے مضطرب، یہ ہے مضطرب. مرجحہ سے کیا مراد ہے؟ مرجحہ سے کیا مراد ہے؟ توجہ کریں. ایک راوی کا ذکر احفظ کر رہا ہے، اتقن کر رہا ہے. ایک راوی کا ذکر اتقن، احفظ، اوثق الناس کر رہا ہے، ثقۃ کر رہا ہے، اور اس کی جگہ دوسرے راوی کا ذکر ضعیف کر رہا ہے یا کیلا ثقہ کر رہا ہے. تو یہاں تو قرینہ موجود ہے بھائی، حافظ کی بات کو ترجیح دیں گے، متقن کی بات کو ترجیح دیں گے، ثقۃ کی بات کو ترجیح دیں گے. جو زیادہ ثقہ ہے، زیادہ بڑا محدث ہے، زیادہ حافظ ہے، اس کی روایت کو ترجیح دیں گے. یہ قرینہ ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم کتب جرح و تعدیل کا دراسہ کریں گے. محدثین نے ایمانداری کے ساتھ جو جو حکم لگتا تھا وہی لگایا ہے. الحمدللہ ہم نے ایسے اساتذہ کو پایا جو کلاس میں 100% اللہ سے ڈرتے ہوئے ہمیں صحیح نمبر دیتے تھے. ایسے کہ نہیں کہ گڑبڑ کرتے تھے؟ نہیں، الحمدللہ اللہ سے ڈرتے ہوئے. جس کے نمبر 50 ہے 50 ہی دیے، 100 نمبر ہیں 100 ہی دیا. کوئی رعایت رکھی، کوئی سفارش چلی؟ الحمدللہ. یہ مدارس کا تو امتیاز ہے. یہ سکول کا یونیورسٹیاں نہیں ہیں کہ لاکھوں روپے دے کر اپنے ادارے کو آگے لے جانے کے لیے کروڑوں بھی روپے دینے پڑے.
बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा कर वो नंबर 4 लेकर बल्ले बल्ले लो जी हमारा स्कूल सबसे टॉप आ गया है। ठीक है, अपने नंबरों से भी कई लेते हैं माशाल्लाह, वो इनकार नहीं, लेकिन ये भी है कि रिश्वत वगैरह चलाकर नंबर 4 ले लेते हैं। तो मुझसे पूछा गया ये मसला, मैंने कहा भाई अब ये बड़े बैनर छप रहे, बड़े इश्तिहारबाजी हो रही है, ये जो रिश्वत देकर हमने 4 नंबर लिए, इसकी बुनियाद पर जो भी दाखिला होगा, जो भी पैसा वैसा आएगा सारी उम्र, वो सारा हराम का पैसा है, ऐसे ना। तो जब एक मदरसा की एक क्लास में 100% ईमानदारी के साथ हमारे साथ रिजल्ट बोलते हैं तो हमें कोई इख्तलाफ होता, शक शुबा होता? अच्छा, आपका क्या ख्याल है? मुहद्दिसीन कहें ये रावी औसकुन नास है, मुहद्दिसीन कहें आफज है, अतकन है, सिकातुन सिकातुन, और सिकातुन केला, सिकातुन सिकातुन डबल तकीद के लिए है, डबल तकीद के लिए है। तो सिकातुन 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 किसको राज करार देंगे? इसको। वला मुरज्जिहा, मैं मुरज्जिहा समझा रहा हूँ। मुरज्जिहा पहली बात कि जो रावी अतकन बयान कर रहा है, जिसका नाम अतकन ले रहा है, आफद ले रहा है, औसक ले रहा है, उसको हम तरजीह देंगे। तो ये मुस्तरब रहा। पकड़ो पकड़ो इसे, कहाँ इतनी पड़ता चलाओ। अच्छा, उसे क्या कहेंगे? ये राजे है, ये करीना है, ये एक करीना है। दूसरा करीना, औ अक्सर सुहबतन लिल मरवी अनहु, कसरते सोहबत किसको है? कसरते बोलो, कसरते सोहबत किसको है? ये जो रावी में तब्दीली आ रही है, रावी बदल रहे हैं। अब एक वो रावी है जो जिंदगी का 20 साल उसने अपने उस्ताद के साथ मुलाजमत इख्तियार की, 20 साल और शागिर्द अपने उस्ताद के साथ 20 साल रहा है। वो बयान कर रहा है रावी से, अपने शेख के शागिर्द का जिक्र वो कर रहा है, 20 साल रहा है, और उसी शेख के साथ 5 महीने ठहरा। जो 5 महीने ठहरा, जो 5 महीने उस्ताद के साथ ठहरा है, वो उस्ताद को, उस्ताद के मनहज को, उस्ताद की किताबों को, उस्ताद के शागिर्दों को, उस्ताद के उस्तादों को ज्यादा जानता है, या जो 20 साल ठहरा है? इसे कहते हैं कसरते मुलाजमत, कसरते सोहबत। और मेरा अजीजों, पता चल गया कि भाई ये इस रावी का जिक्र करने वाला ये वो है रावी जो कसरते सोहबत जिसने अपने शायर से इख्तियार की, वो कह रहा है ये। और दूसरा महीना आया था, 2 दिन आया था, एक दिन बैठ कर चला गया, तो उसको क्या पता इसकी गलत बात है, ये राजे है। तो जहां राजे का करीना मिल गया कसरते सोहबत वाला, तो कसरते सोहबत ने जो जिस रावी का नाम लिया है उसको राजे करार देंगे, और ये मुस्तरब रहेगा नहीं। ये 2 करीने, इसके अलावा और भी करीने हैं, इसके अलावा और भी करीने हैं। खुलासा क्या है? मुस्तरब सनद में होता है और मतन में भी होता है। मुस्तरब इज़्तिराब सनद में भी है, मतन में भी है। सनद पर हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने किस कदर मुख्तसर अंदाज में बहस की, माशाअल्लाह, वाज़े। इस पर कई एक मिसालें हैं, इस पर कई एक मिसालें भी हैं। अच्छा, हाफिज़ फरमाते हैं वाह यक़अ फ़िल इस्नाद गालिबन, और ये वाक़ई होता है सनद में अक्सर तौर पर, ये ज्यादा सनद में होता है, ये ज्यादा सनद में होता है। वक़द यक़अ फ़िल मतन, और कभी कभी मतन में भी वाक़ई होता है, मतन में थोड़ा है, सनद में ज्यादा है। लेकिन कल्ला बहुत कम है अन यहकुम अल मुहद्दिस अल हदीस बिल इज़्तिराब, कि कोई मुहद्दिस हदीस पर इज़्तिराब के साथ हुक्म लगाए। बहुत कम है कि मुहद्दिस हदीस पर इज़्तिराब के साथ हुक्म लगाए बिनिस्बा इलल इख्तिलाफी फिल मतन दून अल इस्नाद, इस निस्बत से कि इख्तिलाफ में मतन में इख्तिलाफ हो सनद के अलावा, मतन में इख्तिलाफ हो सनद के अलावा। हाफिज़ साहब फरमाते हैं बहुत कम है कि मुहद्दिस उसको इज़्तिराब का हुक्म लगाए। अच्छा भाइयों, बुलूगुल मराम हमने पढ़ी, बुलूगुल मराम पढ़ी, उसमें कुछ हदीसों पर हाफिज़ साहब ने हुक्म लगाया कि नहीं इज़्तिराब का? बोलो, लगाया है। तवज्जो करना, तवज्जो करें।
بلوغ المرام اس قدر اہم کتاب ہے، یہ اصل کتاب تھی امام ابن عبد الہادی کی. اس کی کتاب ہے کیا اصل؟ بولو. المحرر فی الحدیث. اس کا نام کیا تھا؟ المحرر فی الحدیث. ابن عبد الہادی کون؟ دمشقی امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن عبد الہادی. تھوڑی عمر میں فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا. یہ علل کے امام تھے، علل کے امام تھے، جرح و تعدیل کے امام تھے، فقہ حدیث رجال تقوی للہیت کے امام تھے. بڑا اللہ تعالیٰ اس نوجوان اپنے بندے سے کام لیا، تھوڑی عمر میں فوت ہو گیا. ہمیں محدثین سے محبت ہے کہ نہیں محبت؟ کہتا جی استاد جی. تو محدثین کی محبت میں محدثین کے حالات پڑھنے چاہیے کہ نہیں پڑھنے چاہیے؟ کون سی کتابوں کا مطالعہ کیا ابھی تک؟ شاباش شاباش. ہاں، وقت ایک نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے. اللہ نے ہمیں وقت دیا، زندگی دی، صحت دی. جو طالب علم وقت کی قدر نہیں کرتا اللہ اس کی قدر نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں پانی بھی نہ ضائع کرو، پانی بھی اللہ کی نعمت ہے. پیسہ نہ ضائع کرو، جوانی نہ ضائع کرو. تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی جو قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے. یہ کتاب بڑی اہم ہے، اس کو پڑھیں، ضرور پڑھیں. وقت پر ایک اور بھی کتاب ہے، فضیلت الشیخ شفیق الرحمان دراوی صاحب، تحفہ وقت شاید اس کا نام ہے، تحفہ. وہ بھی زبردست، وہ بھی پڑھیں، ضرور پڑھیں. اور تذکرۃ الحفاظ پڑھیں، امام ذہبی کی. سیر الاعلام النبلاء پڑھیں، امام ذہبی کی. بڑے بڑے محدثین کے تذکرے اس کتاب میں. مورخ اہل حدیث محمد اسحاق بٹی رحمہ اللہ، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں. یعنی جب ہم محدثین کے حالات پڑھیں گے تو پھر ہمیں محدثین کی عادات سے محبت ہو جائے گی. ان کے وقت کا مطالعے کا طریقہ کیا تھا، کتابیں لکھنے کا طریقہ کیا تھا، وغیرہ وغیرہ. اچھا، مسترب واضح ہے تقریباً. یوٹیوب پر پچھلے سالوں اس پر میرے تفصیلی لیکچر بھی ہوئے ہیں اسی مسئلہ پر، وہ بھی ضرور سنیں، وہ وقت نکال کے ضرور سنیں. آخری بات ہے بیٹو، آپ کو پتہ چل جائے لاہور میں فلاں محدث ہے، اس سے ملیں گے نا. آپ کو پتہ چل جائے کراچی میں فلاں محدث ہے، اس کو ملیں گے نا. تو محدثین سے محبت بڑی ہونی چاہیے. زمانہ طالب علمی میں تھوڑا بہت مطالعہ کرتا تھا، مجھے پتہ چلا عبد العزیز پرہاروی، کوٹ ادو کا ساتھی ہے کوئی یہاں؟ کوٹ ادو سے 6 کلومیٹر آگے ایک بستی ہے، پرہار اس کا نام ہے. یہ زمانہ طالب علمی میں محدث رسالہ میں مضامین چھپے تھے کافی دیر، 20-25 سال پہلے. یہ بستی کوٹ ادو کے ساتھ، اس بستی میں ایک وہ بزرگ بھی ہمارا گزرا ہے جو 26 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے. کتنی سال عمر میں؟ 26 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے. اتنا اس نوجوان نے کام کیا، اتنی کتابیں لکھی، کمال. یعنی کوئی فن ایسا نہیں ہے جس فن پر اس نے کتابیں نہیں لکھی. علوم حدیث پر اس دور میں کیا چلتی تھی؟ فارسی میں کتابیں، عربی میں کتابیں، اردو میں شاید میں نے کتابیں دیکھی، فارسی اور عربی میں ہیں، بڑی کتابیں لکھی. ابھی تقریباً 15-16 مہینے پہلے میں اس محدث کے آثار دیکھنے کے میں وہاں گیا، کوٹ ادو گیا. پھر ادھر ساتھی دوست تھے، وہ میرے ساتھ چلے گیا کہ پرہار چلے گیا. ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں وہاں موجود تھیں. یعنی جہاں ایک بڑا بندہ گزرا کو نہ کچھ چیزیں مل جاتی ہیں ان کی کتابوں سے مل کر. تو یہ بیٹو، علم سے محبت، کتاب سے محبت، مکتبے سے محبت، محدثین سے محبت، یہ بڑی ضروری ہے. دار الحدیث الاشرفیہ دمشق کا مدرسہ، وہاں امام ابن الصلاح حدیث کے استاد تھے. یہ وہ مدرسہ ہے جہاں امام نووی استاد رہے، ابن ملکن استاد رہے، امام مزی استاد رہے، بڑے بڑے محدثین وہاں استاد رہے. وہاں کے نصاب میں سنن کبریٰ بہقی شامل تھی. حدیث کی کتاب سنن کبریٰ بہقی، زبردست کتاب، سب سے بمبار کتاب فن حدیث پر وہ سنن کبریٰ بہقی ہے. سندیں حل کر رہے، دراسے کر رہے، علل پر بات، اضطراب پر، ہر مسئلے پر بات حدیثی فنون میں سے. وہاں نصاب میں تھی سنن کبریٰ بہقی. تو امام ابن الصلاح نے جب اس کو پڑھانا تھا، اس سے پہلے بطور مقدمہ کچھ بحوث وہ لکھواتے تھے، جیسے سادہ نہیں لکھواتے کتاب کا تعارف، کتاب کا منہج. تو مقدمہ ابن الصلاح انہوں نے اس وقت لکھائی، اس کا نام تو پڑ گیا مقدمہ ابن الصلاح. سمجھ لگی وجہ؟ سنن کبریٰ بہقی سے پہلے جو مقدمہ لکھوایا انہوں نے بطور، اس کو کہتے ہیں مقدمہ ابن الصلاح.